علامہ اقبال نے آج سے بہت سال پہلے 1937 میں یعنی کہ تقریباً 86-87 سال پہلے انہوں نے جو فلسطین کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی تھی وہ آج آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ ایک یہودی ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہے۔ اور یہ جو علامہ اقبال کے خطوط ہیں یہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خط لکھا اس میں یہودیوں کی مخالفت نہیں کی، زائنسٹ اسٹیٹ جو بنائی گئی اسرائیل کے نام سے اس کی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ غلط ہے۔ پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے کبھی بھی اسرائیلی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک مفلر پہنا ہوا ہے جس پہ کہ القدس شریف جو ہے اس کا امیج بنا ہوا ہے، اور فلسطین کا جھنڈا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سے نہیں لیکن چند لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یہ حامد میر کتنا جذباتی آدمی ہے کہ فلسطین کے جھنڈے والا مفلر جو ہے وہ گلے میں ڈال کے بیٹھ گیا ہے، اور بڑا جذباتی آدمی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اکثر آپ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، یار تم کشمیر پہ بڑے جذباتی ہو، اور یار تم فلسطین پہ بڑے جذباتی ہو۔ تو میں نے تو یہ مفلر جو ہے یہ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے جب میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے غزہ گیا تھا تو یہ وہاں سے میں نے ایک چھوٹی سی گفٹ شاپ تھی تو وہاں سے میں نے یہ مفلر لیا تھا، اور غزہ کی ایک یاد کے طور پہ ابھی تک میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ فلسطین پہ بات کرنی ہے تو کیوں نہ یہ جو مفلر ہے اس کو میں اپنے گلے میں ڈالوں اور آپ کو بتاؤں کہ جو فلسطین اور کشمیر ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یار کہ پاکستان تو فلسطین سے ہزاروں میل دور ہے، نہ ہی پاکستانی جو ہیں وہ عربی زبان بولتے ہیں، تو یہ فلسطین کے معاملے میں اتنے جذباتی کیوں ہیں۔ تو یہ میں نے آج سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، تاریخی تناظر میں یہ کچھ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے آج سے بہت سال پہلے 1937 میں یعنی کہ تقریباً 86-87 سال پہلے انہوں نے جو فلسطین کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی تھی وہ آج آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے ان کا جو فلسطین پہ موقف تھا وہ آج بھی درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں نے عرض کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ 2 اسٹیٹ فارمولا ہے، یعنی کہ جو نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن منظور کی تھی جس پہ آج تک اسرائیل نے عمل نہیں کیا، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک اسرائیل ہوگا اور ایک دوسرا علاقہ جو ہے فلسطین ہوگا، یعنی کہ فلسطین کی جو تقسیم کا فارمولا یونائٹڈ نیشنز نے منظور کیا تھا۔ پاکستان میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا یہی حل ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریجیکٹ کر دیا تھا، آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے کہ فلسطین کا اور کشمیر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایون جو یونیورسٹیوں میں جو استاد ہسٹری پڑھاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں ایک کانفرنس میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی، تو اس کانفرنس میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک پروفیسر صاحبہ موجود تھیں جو کہ ایک بڑے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں اور وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ تو میں نے جب یہ باتیں کی انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، سب کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا کہ جیسے میں کوئی جاہل ہوں۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں یہ کچھ باتیں جو ہیں نا یہ میں ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ویسے تو پاکستان کی جو بانی جماعت ہے آل انڈیا مسلم لیگ، اس نے 1922 میں ہی جو اپنی سالانہ میٹنگز تھیں اس میں مسئلہ فلسطین پہ قراردادیں پاس کرنی شروع کر دی تھیں، لیکن جو اس حوالے سے جو پہلی جو باقاعدہ ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جی 1931 میں۔ 1931 کا سال جو ہے کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے۔
یہ وہ سال ہے کہ جب 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ڈوگرا فوج نے فائرنگ کی اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا. تو وہ جو 13 جولائی ہے اس واقعے کی مذمت میں علامہ اقبال نے لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں 14 اگست 1931 کو ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں جو 13 جولائی کو جو سری نگر میں قتل کیے گئے تھے کشمیری، ان کے قتل کی مذمت کی اور باقاعدہ علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کر دیا 14 اگست 1931 کو لاہور میں، جبکہ پاکستان کب بنا؟ 14 اگست 1947 کو. یہ ہے جی جولائی اگست 1931 کی بات. اس کے بعد علامہ اقبال جو ہیں وہ لندن گئے فلسطین کے معاملے پہ، وہاں پہ ایک کانفرنس تھی، تو وہاں سے پھر وہ کانفرنس اٹینڈ کر کے سیدھے وہ یروشلم آ گئے، مسجد اقصیٰ. مفتی امین الحسینی جو مفتی اعظم فلسطین تھے، انہوں نے علامہ اقبال کو وہاں پہ بلایا تھا اور وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، مسجد اقصیٰ کے اندر وہ کانفرنس ہوئی، اور یہ ہے جی دسمبر 1931. اور وہاں پہ علامہ اقبال نے جو گفتگو کی اس کی بھی ایویڈنس موجود ہے، اور وہاں پہ جو علامہ اقبال نے جو کچھ نظمیں کہی تھیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں. لیکن وہ جو پورا دور ہے 1931 میں جو شروع ہوتا ہے، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اور اہم رہنما اور علامہ اقبال کے ایک دوست تھے مولانا محمد علی جوہر. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں دفن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی، ان کا انتقال لندن میں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے اب اپنے وطن ہندوستان نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ انگریزوں کا قبضہ ہے، میں ایک غلام وطن میں جا کے دفن نہیں ہونا چاہتا، مجھے کسی آزاد وطن میں دفن کیا جائے. تو مفتی امین الحسینی صاحب نے انتظام کیا اور ان کو القدس شریف میں بلا لیا. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے مولانا شوکت علی، اور ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے وہاں پہ آئے اور ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا. تو علامہ اقبال جب 1931 میں وہاں پہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کی قبر جو ہے اس پر فاتحہ خوانی کی. جو قبر کا کتبہ ہے اس پہ جو نام درج ہے وہ ہے محمد علی الہندی، ابھی بھی یہ قبر وہاں پہ موجود ہے. تو علامہ اقبال جو ہیں وہاں سے پھر وہ واپس ہندوستان آئے. تو آپ دیکھیں کہ 1931 کے سال میں ایک طرف علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کیا اور دوسری طرف انہوں نے مسجد اقصیٰ میں جا کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور اس کے بعد کافی سال تک جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں فلسطین ڈے مناتی رہی. اور یہ ساری جو تفصیل ہے فلسطین ڈے کے حوالے سے، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو فلسطین کے بارے میں قراردادیں ہیں اس کے بارے میں، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ اس ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. یہ ہے بریدرن ان فیتھ، اور یہ کتاب لکھی ہے جی ڈاکٹر ندیم شفیق ملک صاحب نے ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ. اب میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال کی طبیعت خراب تھی، کافی وہ بیمار تھے، لیکن 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ خطوط لکھے. اب یہ 1937 کا سال جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن لڑنے بھی جا رہی تھی، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ قائد اعظم کو مشورے دیا کرتے تھے، مل کر بھی اور خطوط کے ذریعے بھی. تو ایک خط علامہ اقبال نے لکھا 7 اکتوبر 1937 کو، اور اس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ قائد اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ مسئلہ فلسطین کے متعلق کوئی قدم اٹھائے تو اس سے عوام کو لیگ کے نزدیک آنے میں بہت مدد ملے گی اور لیگ کو عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوگی. یعنی کہ علامہ اقبال قائد اعظم کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے مسلم لیگ کو پاپولر کرنا ہے نا مسلمانوں میں، تو فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو اٹھاؤ. اور اس کے بعد پھر جو قائد اعظم ہیں انہوں نے بالکل علامہ اقبال کی بات مانی، اور پھر انہوں نے 15 ستمبر 1937 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ ایک دغاباز ملک ہے جس نے عربوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو مسلم لیگ کا اجلاس ہے اس نے فلسطین پہ قرارداد پاس کی، جس میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے درخواست کی گئی کہ وہ بیت المقدس کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو غیر مسلم اقتدار کی ذلت و توہین اور برطانوی شہنشاہیت کی غلامی سے بچانے کے لیے اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں. تو علامہ اقبال جو ہیں وہ
قائد اعظم کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے ایک ہندوستان میں ایک علیحدہ وطن نہیں بنانا، بلکہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو ان کی بھی مدد کرنی ہے، اور وہاں پہ ایک یہودی ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہے۔ اور یہ جو علامہ اقبال کے خطوط ہیں یہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ احمد سعید صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ بہت سال پہلے اقبال اکیڈمی نے یہ کتاب شائع کی تھی، لیکن یہ کتاب سب سے پہلے جو ہے یہ قائد اعظم نے پاکستان بننے سے 3-4 سال پہلے شائع کروائی تھی۔ جو علامہ اقبال نے خطوط لکھے تھے ان خطوط کو انہوں نے ایک کتابی شکل میں شائع کروا دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب ایک رائل کمیشن بنا، اور رائل کمیشن جو ہے اس نے جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ ایک ایسی رپورٹ دی جس پہ کہ علامہ اقبال خوش نہیں تھے، اور علامہ اقبال جو ہے وہ کھل کر جو برطانوی سامراج ہے اس کی مذمت پر سامنے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ تو انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے تو پاکستان جو ہے وہ انگریزوں کے کہنے پہ بنایا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اسرائیلی ریاست جو ہے وہ کس نے بنائی؟ وہ برطانوی سامراج نے بنائی نا، انگلینڈ نے بنائی۔ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم تو اس اسرائیلی سامراج کی جو سازش ہے، برطانوی سامراج کی جو سازش ہے اسرائیل بنانے کی، اس کی مذمت کرتے رہے ہمیشہ، اور اس سازش کے سب سے بڑے مخالف تھے اس پورے ریجن میں۔ اب دیکھیں ذرا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال نے 86 سال پہلے جو باتیں کہی تھی وہ آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو علامہ اقبال کی 3 جولائی 1937 کو رائل کمیشن کی رپورٹ پہ جاری ہوئی تھی، اور ڈاکٹر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ان کی کتاب ہے فلسطین اردو ادب میں، اس میں انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا۔ اس میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرق قریب کے مسلمانوں کے بارے میں برطانوی شہنشائیت کے مذموم ارادوں کو جس بری طرح رائل کمیشن نے اس رپورٹ میں بے نقاب کیا ہے اس کی مثال پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی تجویز تو محض ایک بہانہ ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس مقدس اور مذہبی سرزمین پر اپنا مستقل قبضہ قائم رکھ کے برطانوی شہنشائیت اپنے لیے ایک نیا ٹھکانہ پیدا کر رہی ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ یہ طرز عمل گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ برطانوی تدبر کا اب دیوالیہ نکل چکا ہے۔ یہودیوں کو زرخیز اراضی کی پیشکش کر کے اور عربوں کو پتھریلی بنجر زمین کے ساتھ کچھ نقد رقم دے کے راضی کرنے کی کوشش قطعاً کسی سیاسی ہوش مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ مشرق قریب یعنی کہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کی سیاسی زندگی کی بقا صرف اس راز میں مضمر ہے کہ ترکوں اور عربوں کا اتحاد جلد از جلد قائم ہونا چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ترکوں کو عالم اسلام سے جدا کرنے کی سازشیں بدستور جاری ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یاد رکھیں کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے وقت عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں۔ عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، یہ بات قائد علامہ اقبال جو ہے وہ 1937 میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان بادشاہوں کی حیثیت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی صحیح فیصلے یا کسی صائب نتیجے پر پہنچ سکے۔ علامہ اقبال نے 1937 میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو وارن کیا کہ ایک تو تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ برطانوی سامراج ہے، اور دوسرا یہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں نا، ان پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ فلسطین کا دفاع کر سکے، اور وہاں پہ ایک یہودی ریاست بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ 1937 میں یہ بات کہی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک علیحدہ وطن کی قرارداد پاس کی گئی، تو اسی دن اسی اجلاس میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بھی ایک قرارداد منظور کی گئی۔ یاد رہے کہ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ تو 23 مارچ 1940 یہ آپ کا ریپبلک ڈے ہے، آپ کہتے ہیں یہ یوم پاکستان ہے، 14 اگست آپ کا یوم آزادی ہے۔ تو بھائی غور کیجئے کہ آپ کا جو یوم پاکستان ہے، ریپبلک ڈے 23 مارچ 1940، اس دن صرف پاکستان کی قرارداد پاس نہیں ہوئی، فلسطین کے حق میں بھی قرارداد پاس ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
یہ جو ہمارے بزرگ تھے جب وہ بھی فلسطین کا اور کشمیر کا نام سنتے تھے تو فوراً جو ہے وہ جوش میں آ جاتے تھے، جذبات ان کے جو ہیں وہ عروج پہ چلے جاتے تھے. تو یہی وجہ ہے آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ ڈی این اے، اس کو کہتے ہیں ڈی این اے، پاکستانی قوم کا جو ڈی این اے ہے اس میں کشمیر بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ اقبال وفات پا جاتے ہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کرتی رہتی ہے، اور آخر کار پھر نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ فلسطین کی تقسیم کے حق میں ایک قرارداد پاس کرتی ہے. اور وہ جو قرارداد ہے وہ یہ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں وہ یہودیوں کی ریاست قائم ہوگی اور دوسری اسٹیٹ میں فلسطینیوں کی ریاست قائم ہوگی. یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز نے پاس کی نومبر 1947. دسمبر 1947 اب پاکستان بن چکا ہے، چند ماہ ہوئے ہیں. ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس کراچی میں ہوتا ہے، اس میں فلسطین کی تقسیم کے اس فارمولے کو مسترد کر دیا جاتا ہے. جب آل انڈیا مسلم لیگ اس فیصلے کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو گورنر جنرل تھے پاکستان کے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، انہوں نے ایک خط لکھا امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو. اور پریزیڈنٹ ٹرومین کو جو خط لکھا اس میں یہ کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اس سے مڈل ایسٹ میں کوئی امن قائم نہیں ہوگا. بلکہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ جیوز، وہ یہودی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ کی صورت میں مشکلات اور مصائب برداشت کیے، یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خط لکھا اس میں یہودیوں کی مخالفت نہیں کی، زائنسٹ اسٹیٹ جو بنائی گئی اسرائیل کے نام سے اس کی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ غلط ہے. اور قائد اعظم کا وہ خط جو ہے وہ ابھی تک یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیوز میں موجود ہے، اور ہمارا جو پاکستان کی ریاست کا جو ریکارڈ ہے یہاں اسلام آباد میں جناب پیپرز کی صورت میں محفوظ ہے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو کچھ حکمران طبقے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتہ، اور وہ آج بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. بھائی 2 اسٹیٹ سولوشن تو فلسطین کی تقسیم ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو سپورٹ کریں؟ جیسا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرومین کے نام قائد اعظم محمد علی جناح کا خط ہے وہ اس کو پڑھ لیں. ایک اور میں آپ کو جو فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں، میں دوبارہ 1947 پہ جاؤں گا، جو کشمیر اور فلسطین کا ایک اور تعلق ہے، کہ وہ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب، جنہوں نے علامہ اقبال کو مسجد اقصی میں بلایا تھا، اور پھر جن کی خط و کتابت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہتی تھی. قائد اعظم جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے فنڈز اکٹھے کرتے تھے. انہوں نے ایک فنڈ بنایا تھا، اس کا نام تھا فلسطین فنڈ. فنڈ اکٹھے کر کے وہ مفتی امین الحسینی کو دیتے تھے، اور مفتی امین الحسینی جو ہے ان کو جو برطانوی حکومت ہے، برٹش گورنمنٹ، اس نے موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. کیونکہ جو مفتی امین الحسینی انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کولیشن فورسز تھیں یعنی برطانیہ اور امریکہ، ان کے مقابلے پہ انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. ذرا غور کریں آپ کہ برطانوی حکومت نے مفتی امین الحسینی کو موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس مفتی امین الحسینی صاحب کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے ان کو فلسطین بھجواتے تھے مصر کے راستے سے. تو یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو ان لوگوں کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال تو جی انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کراچی میں، کیونکہ کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، کراچی آئے. کراچی میں ایک کشمیر کانفرنس ہوئی، وہ کشمیر کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی، انہوں نے کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کی حمایت کی. اس کے بعد مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے رہنما تھے، چودھری غلام عباس صاحب. ان کے ساتھ وہ کراچی سے ٹریول کر کے آزاد کشمیر گئے. آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب ایک علاقہ ہے عباس پور، وہاں گئے.
अब्बासपुर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, उन्होंने जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है इसकी हमायत की। कब की? 1950 में, 1951 में। उसके बाद वो कहाँ गए? उसके बाद वो वजीरिस्तान गए। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन वजीरिस्तान गए। वाना में जाके उन्होंने वजीर कबाइल के साथ मीटिंग की और वजीर कबाइल ने उनकी बड़ी आवभगत की, उनकी बड़ी इज्जत की। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके बहकावे में ना आए, वो पाकिस्तान में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की एक रियासत है और आप पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। वहाँ से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब काबुल गए। काबुल जाके उन्होंने अफगान गवर्नमेंट से कहा कि आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। कितना, यानी कि मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो मुहावजे पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के कबायली इलाके में भी जा रहे हैं, वो अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर भी जा रहे हैं। और फिर ये जो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन है, मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब, ये जो हैं इनको दरबदर कर दिया गया। इसराइली गवर्नमेंट जो है वो इनकी जान की दुश्मन थी। ये मुख्तलिफ ममालिक में रपोशी की ज़िंदगी बसर करते रहे और फिर काफ़ी साल के बाद ये लेबनान का जो शहर है बैरूत, वहाँ पे साबरा और शतीला के इलाके में इनकी वफ़ात हुई और इनको फ़लस्तीन में दफन नहीं करने दिया गया। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने बैरूत में इनकी कब्र पे फातिहा ख्वानी भी की है। तो आपको मैंने ये पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसलिए बताया है कि आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि बज़ाहिर तो हमारे बहुत से बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं वो कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों की हमायत तो करते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं करते जिस तरह से इनको करना चाहिए। कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। और जो अल्लामा इकबाल ने 1937 में कहा था कि अरब बादशाह जो हैं इन पर एतमाद ना कीजिएगा, तो अल्लामा इकबाल ने तो 1937 में कह दिया, लेकिन आज भी आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के बहुत से जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा अरब बादशाहों पे उनका उनका ज़्यादा इन्हिसार होता है और अपना हर मसला हल कराने के लिए उधर ही जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एतबार की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसका कुछ अर्सा पहले का बयान याद होगा, तो जिसमें उसने कहा था कि 6-7 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं और हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो। तो पाकिस्तान पर हमेशा ये दबाव डाला गया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है कि पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कभी भी इजरायली दबाव के सामने सर नहीं झुकाया, ख्वाह वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ख्वाह वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, ख्वाह वो नवाज शरीफ थे, ख्वाह वो इमरान खान थे। किसी ने भी इसराइल को तस्लीम करने पे दबाव कबूल नहीं किया। और सिर्फ एक पाकिस्तान का हुक्मरान था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसने कोशिश की कि इसराइल के साथ दोस्ती कायम की जाए और इसराइल के जो एक प्रेसिडेंट थे शमून पीरेज, उनके साथ उनका राब्ता भी था। परवेज़ मुशर्रफ की किताब जो है द लाइन ऑफ फायर, उसमें उन्होंने खुद भी लिखा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हामी थे। लेकिन आप सोचें कि जैसा कि पिछले साल 2022 में पाकिस्तान पे एक बड़ा दबाव था कि जी आप इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर ले, तो अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेता तो आज जो गज़ा में हो रहा है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होती। तो इसलिए मैं अपनी जो गुफ्तगू है वो इस एक नुक्ते पे ख़त्म करूँगा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत ये पाकिस्तानियों के डीएनए में शामिल है। और जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की जो ख़त किताबत है और अल्लामा इकबाल के जो बयानात हैं, अगर आप उनका मुताला करें तो ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन ने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फ़लस्तीन की जो आज़ादी है उसको बचाने के लिए बड़ी भरपूर कोशिशें की और कश्मीर की तहरीक आज़ादी का ऐलान भी अल्लामा इकबाल ने किया और फ़लस्तीनियों के लिए बाकायदा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उनके हक़ में बयान जारी करने पर राज़ी भी अल्लामा इकबाल ने किया। तो इसलिए ये जो हमारे डीएनए में चीज़ शामिल है, इसकी वजह से अरब ममालिक भले इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरे के पूरे मकबूजा फ़लस्तीन को एक इकाई समझता है। कुछ लोग कहते हैं जी ये यूएन रेजोल्यूशन है, आपको तो माननी पड़ेगी।
بھائی کشمیر پہ جو UN ریزولوشن ہے اس کو انڈیا مانتا ہے, باقی ممالک مانتے ہیں, اس کا کوئی خیال کرتے ہیں؟ تو اگر وہ خیال نہیں کرتے تو ہم جو فلسطین پہ جو UN ریزولوشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہے, ہم اس کو کیوں مانیں؟ اور ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو OIC ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ قائم کیسے ہوئی تھی. یہ 1969 میں جب ایک آسٹریلین یہودی جو ہے اس نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور اس کو آگ لگا دی, تو اس کے ریئیکشن میں 1969 میں OIC قائم کی گئی تھی. تو OIC کا جو قیام ہے وہ دراصل مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے ہوا تھا. تو آج OIC کا اجلاس ہوتا ہے لیکن اس میں صرف ایک بیان جاری ہوتا ہے اور فلسطین اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا. تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا حکمران طبقے کو اور ان لوگوں کو جو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مسئلہ فلسطین کا حل قرار دیتے ہیں کہ خدارا یہ بات آپ نہ کیا کریں, اور OIC کے ذریعے کوئی ایسا عملی قدم اٹھائیں جس سے کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو واقعی یہ لگے کہ جو ملت اسلامیہ ہے وہ ایک اکائی ہے, اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی روح بھی خوش ہو. بہت بہت شکریہ.